الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات، طفیل محمد علیہ الصلاۃ. امداد کن از بندہ غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. جانثاران بدر و احد پر درود، جانثاران بدر و احد پر درود. حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. حمد و ثنا کے بعد، محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. عزیزان گرامی قدر، اس ماہ مقدس کا یہ دوسرا جمعہ ہے. اپنی برکتیں رحمتیں ہم پر نچھاور کیے ہوئے ہیں.
اللہ ہم سبوں کو اس ماہ مقدس کے بقیہ روزے اور بقیہ نماز تراویح روزے رکھنے کی اور نماز تراویح پڑھنے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ عزیزان گرامی، آج ہم گفتگو کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے، اس لیے کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کے دن یہ عظیم حق و باطل کا معرکہ وقوع پذیر ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں کو سرخرو اور فتح یابی عطا فرمائی۔ نوجوانوں کو میں ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ حضور کی زندگی مبارک میں جو غزوات، جو سرایات ہوئے، نوجوان انہیں پڑھیں۔ سرکار نے جن جنگوں میں شرکت کی، جن میں نہیں کی، جن میں صحابہ کو بھیجا، آپ ان کا مطالعہ کیا کریں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اسلام کی جو غیرت ہے، اسلام کی جو حمیت ہے، اس کی اندر دن بدن اضافہ ہوگا۔ جب تک آپ صحابہ کے ان کارناموں کو نہیں پڑھیں گے، آپ کے اندر یہ جو بزدلی ہے یہ بیٹھی رہے گی۔ تو اگر آپ نے اپنی بزدلی کو ختم کرنا ہے اور اپنے کو ایک باہمت غیرت والا مسلمان بنانا ہے تو ان غزوات کو آپ ضرور پڑھیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے غزوات ہمیں گھر میں یوں پڑھائے جاتے تھے کہ جس طرح کسی بچے کو سورۃ فاتحہ یاد کرائی جاتی ہے، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر حضور کے غزوات یوں یاد کروایا کرتے تھے، حضور کے غزوات یوں یاد کروایا کرتے تھے۔ اور پھر یہی وجہ ہے نا کہ جب امام حسین نے اپنی اولاد کو اپنے نانا جان کے غزوات پڑھائے، یاد کرائے، اور پھر ان غزوات کو پڑھ پڑھ کے امام حسین کے اندر جذبہ اسلام کتنا پیدا ہو گیا کہ آپ نے اپنا علی اکبر بھی دے دیا اور دودھ پیتا علی اصغر بھی قربان کر دیا۔ تو اس لیے مغازیات، حضور کے غزوات، ان کا آپ ضرور مطالعہ کیا کریں اور ان کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ اگر اپنے اندر جذبہ اسلام یا اپنے اندر جذبہ شوق شہادت یا شوق جہاد یا دین اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ، غیرت و حمیت کا درس لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان مغازیات کے ابواب کو پڑھیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے یا آپ کو پڑھنا نہیں آتا یا آپ کی ان کتابوں تک دسترس نہیں ہوتی تو پھر میں آپ کو اپنی ذمہ داری پر یہ آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ قبلہ امیر المجاہدین کے 10 سے 12 بیانات سن لیں، پھر آپ کے اندر جو جذبہ جہاد، جو جذبہ شوق شہادت، جو حضور کی محبت کا سمندر امڈ کے آئے گا نا، وہ پھر کائنات میں کسی مولوی کے بیانات سننے سے بھی نہیں آئے گا۔ یہ میرا آپ کو آزمودہ تجربہ بھی ہے، نسخہ بھی ہے، آپ سن کے دیکھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، 17 رمضان المبارک دین اسلام کا وہ عظیم مارکہ، حق و باطل کا مارکہ وقوع پذیر ہوا،
وقت بہت کم ہوتا ہے، موضوع بڑا وسیع ہوتا ہے، تو اس کو سمیٹنے کی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یوں آیا، اس سے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر جو ہے وہ قتال کا معاملہ پیش نہیں آیا تھا۔ مشرکین مکہ بھاگ گئے تھے اور اس کے اندر لڑائی کا معاملہ نوبت تک نہ آیا، مگر غزوہ بدر واقعہ یوں پیش آیا، اس کے اندر بھی آقا کریم لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے اور حضور کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ ابو سفیان جو ہے وہ ملک شام سے تجارت کا مال لے کے مکہ المکرمہ جا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا جاؤ اس کا راستہ روکو، اس کا راستہ روکو۔ تو جب ابو سفیان کو پتہ چلا تو اس نے مکہ والوں کو خبر دی کہ جتنا جلدی ہو سکے سارے مکے کے بڑے بڑے سردار مدینہ پہنچیں بدر کے میدان پر، اور یہاں مسلمانوں سے لڑائی ہونی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے تھے، اور حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، فرمایا بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ صحابہ کرام سے حضور نے لڑائی کا نہیں کہا تھا، مگر جب حضور لے کے گئے صحابہ کرام کو، پھر وہاں سے انہوں نے لڑائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو اب حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے۔ تو حضور کے ساتھ جو تعداد گئی تھی وہ تھی 313۔ وہ کتنی تھی بولیں؟ ہاں 313۔ ہمارے مورخین نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی رنج و غم ہو، اگر 313 صحابہ کرام کے جو اسماء ہیں بدر میں شریک ہوئے صحابہ کرام کا، اگر ان 313 صحابہ کرام کے ناموں کا ورد بھی کر لے گا نا تو اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ 313 صحابہ کرام اصحاب بدر، اللہ اکبر۔ تو اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو لیا تو اب سنتے جائیں، صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی اور مشرکین مکہ کی تعداد ایک روایت میں 1100، ایک میں 1000 اور ایک میں 950۔ صحابہ کرام کے پاس اونٹ جو تھے وہ 70 تھے اور مشرکین مکہ کے پاس 700 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے اور ایک روایت میں آتا ہے 3 گھوڑے، اور مشرکین مکہ کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں اور مشرکین مکہ کے پاس 950 تلواریں تھیں۔ حضور کے غلاموں کے پاس 6 زریں تھیں۔ زرہ کہتے ہیں وہ جنگی لباس کہ جس کو پہن کے جنگ لڑی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس 6 ایسے لباس تھے اور مشرکین مکہ کے پاس 950 زرہیں تھیں۔ 950 زرہیں تھیں۔ اب اندازہ لگائے صحابہ کرام کے پاس لڑنے کا کیا ساز و سامان ہے اور مشرکین مکہ کے پاس کیا ساز و سامان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ مارکہ ہوا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو حضور نے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ صحابہ کرام کی کیا رائے ہے۔ تو حضور نے سب سے پہلے مہاجرین سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور دیکھ رہے تھے کہ بھئی ہم بلکہ انصار سے پوچھا، ہم انصار کے مہمان بنے ہیں، انصار کی کیا رائے ہے۔ انصار کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ نبی آتے ہی ہمیں جو ہے وہ جنگ کی آگ میں جھونک رہا ہے۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرماؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی تھے اور وہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور بدر تو یہ ہے، بدر تو یہ ہے حضور، اگر آپ ہمیں یہ کہیں نا کیسر و کسریٰ سے جنگ کرنی، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ کیسر و کسریٰ سے لڑنے کو کہو ہم وہاں بھی تیار ہیں۔ حضور آپ ہمیں حکم کریں، آپ ہمیں اپنے آگے پائیں گے، اپنے پیچھے پائیں گے، اپنے دائیں پائیں گے، اپنے بائیں پائیں گے۔ اے نبی آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں گھوڑے بھی دوڑا دیں گے، ہم سمندروں میں گھوڑے بھی دوڑا دیں گے۔ جب یہ علامہ اقبال نے 14 صدیوں بعد کہا تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور پھر صحابہ کرام نے دوڑائے تھے گھوڑے،
جب صلیبیوں نے جو ہے وہ پل توڑ دیا تاکہ مسلمان اس پل سے ہم پر حملہ نہ کریں، تو صحابہ کرام نے کہا دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دو، اور دریاؤں کے اندر پانی اتنا تھا کہ لوگ بھی ڈوب جاتے، مگر صحابہ کرام نے گھوڑے دوڑا دیے، اور جب گھوڑے باہر پہنچے صحابہ کرام کہتے ہیں بخدا واللہ باللہ تاللہ ہمارے گھوڑے کا ایک بال بھی پانی میں نہیں بھیگا تھا، ہمارے گھوڑے کا ایک بال بھی پانی میں نہ بھیگا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب سرکار نے مہاجرین سے پوچھا، جناب ابو بکر اٹھے، عمر اٹھے، عثمان اٹھے، مولا علی، حضور آپ ہمیں حکم کریں۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے، میرے مصطفیٰ نے 4 صحابہ کرام کا نام لیا کہ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا ہے اے نبی آپ ان سے محبت کیا کریں، ان میں سے ایک حضرت مقداد کا بھی نام ہے۔ حضور نے مقداد سے پوچھا اے مقداد تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب مقداد کیا کہتے ہیں؟ حضور بدر تو یہ ہے، آپ ہمیں عدن کہیں نا، عدن یہ بہت لمبی مصر سے آگے بہت دور کی جگہ ہے، حضور اگر آپ ہمیں وہاں کا بھی کہیں تو ہم وہاں کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ جناب مقداد کی یہ باتیں سنی نا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور اس دن اتنا مسکرائے، اتنا مسکرائے، حضور ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، حضور کے یہ سامنے کے اور نیچے کے 2 دانت نظر آتے تھے، مگر سرکار اس دن اتنا مسکرائے حتی بدت نواجزہ، یہاں تک کہ سرکار کی داڑھ مبارک بھی نظر آنے لگ گئی۔ اور صحابہ نے کیا کہا حضور ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں، جناب موسیٰ کی قوم نے جس طرح جناب موسیٰ سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم جناب موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم آپ کو ایسا جواب دیں گے، آپ ہمیں حکم تو کریں، ہم اپنی گردنیں بھی آپ کے تیار رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب صحابہ کرام کا جوش و جذبہ دیکھا تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضور مسکرا دیے، اور پھر سرکار مدینے سے جو ہے وہ بدر کے میدان میں چلے۔ مورخین کہتے ہیں کم از کم 6 دن کا فاصلہ تھا، پیدل چلتے رہے۔ اللہ، اور 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا جناب مقداد کا تھا اور ایک گھوڑا جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور 70 اونٹ تھے۔ صحابہ کرام ایک اونٹ پر 3 صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، اور کبھی صحابہ کرام پیدل چلتے، کبھی بیٹھتے، کبھی پیدل چلتے، کبھی بیٹھتے، اور یوں جو ہے یہ 313 کا لشکر بدر کے جب میدان میں پہنچا، اور پھر وہ جو پانی والی جگہ تھی وہاں پر اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے آ کے قبضہ کر لیا۔ اب صحابہ کرام کو جو جگہ ملی وہ ریتیلی تھی، اتنی ریتیلی اگر پاؤں بھی رکھا جائے تو پاؤں بھی دھنس جائے، جانوروں کے پاؤں بھی اس ریتیلی زمین میں دھنس گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی نا تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سب سو جاؤ، تم سب سو جاؤ۔ حضور آپ فرمایا کہ تم سب سو جاؤ، آج میں تمہاری پہرے داری کروں گا، قائد ہو تو ایسا ہو۔ فرمایا کہ تم سارے کے سارے سو جاؤ، آج میں پہرے داری کروں گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو سکون کی نیند سو گئے، اور قرآن نے کہا ہے اللہ نے ان پر ایسی رحمت والی نیند لگا دی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں صبح ہم نے لڑنا ہے، اپنے سے بھی دگنی طاقت سے لڑنا ہے، اور بے سر و سامان کی حالت میں لڑنا ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہے، سامنے دشمن ہے، سامنے موت ہے، مگر اس دن ہمیں ایسی سکون کی اور ایسی رج کی نیند کی نا، ہم نے کبھی ایسی سکون کی نیند کی ہی نہیں تھی۔ اور میرے مصطفیٰ تو نہیں سوئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس رات ساری رات حضور سجدے میں رہے، حضور گریہ زاری کرتے رہے، حضور روتے رہے، اور صبح کو میرے مصطفیٰ نے دعا کی، اللہ نے باران رحمت بارش کا نزول فرمایا، بارش ایسی جم کے برسی نا، وہ ریتیلی زمین بالکل مضبوط بہترین ہو گئی، اور صحابہ کرام نے چھوٹے چھوٹے پانی کے تالاب بھی بنا لیے۔ اب اہل مکہ، مشرکین مکہ وہ مٹی والی زمین پر تھے، اب ان کی زمین ساری کیچڑ والی ہو گئی، ان کی زمین ساری کیچڑ والی ہو گئی، اور ان کے جو پانی کے کنویں تھے وہ مٹی والے ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے پانی بھر لیا۔ جب صبح کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اٹھے نا تو حضور کے چہرے پہ حشاشیت تھی، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی،
حضور کے چہرے پر تبسم تھا، حضور کا چہرہ کھل کھلا رہا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کے ورق کھلے ہوئے ہیں۔ اب اہل مکہ آ گئے پانی لینے کے لیے کہ ہمیں بھی پانی دیجیے۔ صحابہ نے منع کیا، فرمایا کہ دفع ہو جاؤ، تمہیں پانی دیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، ان کو پانی پینے دو، ان کو پانی پینے دو۔ اہل مکہ پانی بھر رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ جب جناب حکیم بن حزام پانی پینے کے لیے آیا تو حضور نے فرمایا ان کو پانی نہیں پینے دینا، ان کو پانی نہیں پینے دینا۔ سب کو پانی پینے دیا۔ حکیم بن حزام بھی اہل مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے حضور سے، ان کو پانی نہیں پینے دیا اور سب نے پانی پیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی نا تو حکیم بن حزام نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور کہتے پھر وہ بات مجھے سمجھ آ گئی، وہ جو حضور نے کہا تھا پانی نہیں پینے دینا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا جو جو پانی پیے گا وہ جہنم واصل ہوگا۔ اور ہم نے دیکھ لیا ہے حکیم بن حزام نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھنا ہے، حکیم بن حزام نے کلمہ پڑھنا ہے، اس لیے اس کو پانی نہیں پینے دینا۔ باقی سب نے پانی پیا اور جس نے پانی پیا سارے کے سارے واصل جہنم ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب حق کو باطل کا مارکا لگا، صحابہ کرام کے پاس کیا، کسی کے پاس وہ 8 تلواریں ہیں، وہ بھی جو کند تلواریں ہیں، کند تلواریں ہیں جس سے کوئی لکڑی بھی نہ کاٹی جائے، کسی کے پاس وہ کند تلوار ہے اور کسی کو میرے مصطفیٰ نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ توڑ کے دی ہوئی، کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے دی ہوئی ہیں۔ اب اندازہ لگیں آگے اتنا بڑا لشکر اور صحابہ کرام کے پاس وہ کھجور کی ٹہنیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ، توجہ رکھے میری طرف، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی؟ پروردگار میری یہی جمع پونجی ہے جو میں لے آیا ہوں، میری یہی جمع پونجی ہے جو میں لے آیا ہوں، یہی میرے اصحاب صفہ ہیں، یہی میرے رات کے سجدوں کے آنسو ہیں، یہی میری محنت ہے، یہی میری کوشش ہے، میں نے چن چن کے انہیں تیار کیا ہے، انہیں سینے سے لگایا ہے۔ مالک 313 تھے، یہ گنے چنے تھے، میں لے آیا ہوں۔ پروردگار اگر آج ہمیں شکست ہوئی تو پھر رہتی دنیا تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، پھر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مالک میں تو لے آیا ہوں، میں اپنے ان طلباء کو لے آیا ہوں، ان جانثاروں کو لے آیا ہوں، ان غلاموں کو لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضور کے کندھے مبارک پر چادر تھی اور حضور اتنا روئے کہ میرے مصطفیٰ کی چادر سرک کے زمین پر آ گئی۔ جناب صدیق اکبر نے چادر اٹھا کے حضور کو دی، فرمایا بندہ نواز اتنا روتے کیوں ہیں؟ وہ کریم بڑا کرم نواز ہے، اللہ آپ کو راضی کر دے گا، اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب 313 اور آگے 950 کا لشکر تھا۔ اب جب صحابہ کرام گئے، اللہ رب العزت نے جب میرے حضور کے غلاموں کا یہ جذبہ دیکھا، یہ ولولہ دیکھا، یہ شوق دیکھا، پروردگار نے 3000 فرشتوں کو بھیج دیا۔ 3000 فرشتوں کے بعد پھر اللہ نے 2000 فرشتوں کو اور بھیجا، 5000 فرشتے آئے 313 صحابہ کرام کی مدد کو۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ آگے 950 تھے یہاں 5000 ہے، یہ تو نا انصافی ہو گئی، کم از کم برابری کا مقابلہ تو ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائی وہ 5000 جو فرشتے آئے تھے وہ میرے حضور کی مدد کو آئے تھے، باقی جنگ جو فتح ہوئی وہ صحابہ کرام سے ہی ہوئی تھی، وہ جنگ فتح صحابہ کرام سے ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور سے یوں ہی بات کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا صدیق دیکھو وہ جبرائیل آ گیا ہے، وہ میکائیل آ گیا ہے، وہ اسرافیل آ گیا ہے، وہ اسرائیل آ گیا ہے، اللہ کے فرشتے جوق در جوق آ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے جوق در جوق آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے جنگ سے پہلے اس جگہ پہ نشان لگائے تھے، فرمایا یہاں پر وہ مرے گا، یہاں پر یہ مرے گا، ابو جہل ادھر مرے گا، یہ وہاں مرے گا، یہاں وہ مرے گا۔ فرماتے رب کعبہ کی قسم جب جنگ ختم ہوئی حضور نے جہاں نشان لگایا تھا وہ ملعون اسی دائرے کے اندر مرا ہوا تھا،
ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں تھا. حضور نے جہاں نشان لگایا وہ وہیں مرا ہوا تھا. اللہ اکبر. میں جناب معاذ اور معوذ کی وہ کہانی اگر بیان نہ کروں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. معاذ اور معوذ صحابہ کرام میں سے دو کسان صحابی کے بیٹے ہیں اور کسان کھیتی باڑی کرتے ہیں. اور جب بدر کا مارکا ہوا تو وہ بھی آ گئے, کہا حضور ہمیں بھی بھیج دیجئے. حضور نے فرمایا معاذ معوذ تم چھوٹے ہو, معاذ جائیں گے. کہا حضور نہیں, آپ ہمیں لڑا لیجئے, جو جیت جائے گا وہی جائے گا. سرکار نے کہا ٹھیک ہے میاں پھر تم کشتی لڑو. جب کشتی لڑی گئی تو چھوٹے نے بڑے سا کہا دیکھ بھائی تیری بات تو ہو گئی ہے پکی, اگر تو کرم نوازی کر دے, تو نیچے آ جائے میں اوپر آ جاؤں تو بات میری بھی بن جائے گی, ہے جی بات میری بھی بن جائے گی. کشتی کی گئی, چھوٹا بھائی اوپر بڑا نیچے جو ہے. حضور نے دونوں کو اجازت دے دی. بدر کا میدان ہے, صفیں باندھی ہوئی ہیں. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں, میرے ارد گرد معاذ اور معوذ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے کوہنی مار کے کہتے ہیں یا عمی این ابو جہل, اے چچا جان بتاؤ ابو جہل کدھر ہے. میں نے کہا تم کیا کرو گے, تم کیا کرو گے. کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو اذیت دیتا تھا, وہ ہمارے نبی کو گالم گلوچ کیا کرتا تھا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے میں نے سوچا کاش میرے ارد گرد تگڑے صحابہ ہوتے جو میرے لیے بھی ڈھال بنتے. یہ تو ارد گرد میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے ہیں. مگر چشم فلق نے دیکھا جب معاذ اور معوذ کو بتایا گیا کہ وہ ابو جہل ہے, وہ ایسے لپکے جس طرح ایک شیر کسی شکار پہ لپکتا ہے اور ابو جہل کو مارتے رہے یہاں تک کہ اس کو واصل جہنم کر دیا. حضور کی بارگاہ میں معاذ بھی آتے ہیں, معوذ بھی آتے ہیں, اپنی تلواروں کو لاتے ہیں. بندہ نواز یہ دیکھیے میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے, ایک کہتا ہے حضور میں نے قتل کیا ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ مسکرا دیے, فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو, تم نے اس امت کے فرعون کو قتل کیا ہے. ہاں تم نے اس امت کے فرعون کو قتل کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں صحابہ کرام علیہ نوران اللہ نے ہر نبی کو حواری دیے ہیں, مگر صحابہ جیسے اس امت میں بلکہ تا صبح قیامت جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے جیسے جانثار صحابہ میرے نبی کو دیے ہیں ایسے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے. اللہ نے ایسے کسی کو عطا نہیں کیے. اللہ اکبر. یہ تو دوری ہے نا دین سے, ہم تو دین پڑھتے نہیں ہیں نا, صحابہ کرام کو پڑھتے نہیں ہیں. پھر کوئی ٹی وی پر آ کر بھونکتا ہے کہ صحابہ بزدل تھے, پھر کوئی ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ جناب احد کے میدان میں صحابہ اتنے لالچی تھے, وہ مال غنیمت کو سمیٹ رہے تھے. جب دین نہیں پڑھو گے پھر بکواسیں تو کرو گے نا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے کسی صحابی کو بھونکے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. تم صحابہ کی توہین کرتے ہو, پڑھو تو صحیح صحابہ کرام کی زندگی کو. اللہ اکبر. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ میرے مدنی آقا کو انہوں نے خوش کیا تھا, حضور ہم آپ کے ساتھ قوم بنی اسرائیل والا حال نہیں کریں گے. اور سرکار پر اگر کوئی صحابی اپنی محبتوں کا اظہار کرے حضور خوش کتنے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے موقع پر نا ایک شخص نے حضرت سعد بن معاذ کو تیر مارا, اور جب آپ کو تیر لگا نا تو خون کا فوارہ نکلا. جنگ خندق کے موقع پر خون کا فوارہ نکلا, اور اس نے کیا کہا, اے معاذ بڑے بہادر بنے پھر تو یہ لو میری طرف سے تیر. اب مزہ آیا. اللہ اکبر. پھر جواب معاذ نے نہیں دیا, جواب میرے مصطفیٰ نے دیا. فرمایا او میرے غلام کو مارنے والے, اللہ تجھے آگ کے عذاب میں جلائے. پتہ چلا اگر حضور کے غلاموں پر کوئی ظلم کرے نا پھر جواب مدینے والا خود دیا کرتا ہے, جواب مدینے والا خود دیا کرتا ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یہودی نے کہا نا حضور کو راعینا کا معنی ہے چرواہا, سعد بن معاذ نے جب دیکھا کہ آپ بھی جانتے تھے اہل یہود کی زبان کو یہ کہ لفظ راعینا کو بگاڑ کے حضور کو چرواہا کہہ رہے ہیں, تو سعد بن معاذ نے کہا او خبیث کے بچوں, او کتو, یہ سعد بن معاذ نے کہا ہے. اگر کوئی کہے جناب مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, میں تو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں صحابہ نے حضور کے سامنے کہا ہے. گستاخ کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے. جس دل میں اس گستاخ کے لیے نرمی ہے وہ دل جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جس دل میں صحابہ کرام کی محبت اور حضور کی محبت میں ایک ٹھاٹے مارتا سمندر ہے, آگ کا سمندر ہے گستاخوں کے لیے. اللہ کی قسم وہی میرے رب کا بھی گھر ہے, میرے مصطفیٰ کا بھی گھر ہے.
جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ تم رائنا کہتے ہو. سعد بن معاذ نے ان کو گالی دی. حضور کی بارگاہ میں پہنچے, بندہ نواز یہ تو رائنا کہتے ہیں اور میں نے ان کو گالی دی ہے, یہ رائنا کہتے کیوں ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا آپ ہمیں گالی دے رہے ہو, قرآن میں تو لفظ رائنا ہے نا, لفظ رائنا تو ہے قرآن کے اندر بھی تو ہے نا, تم بھی تو اللہ کے نبی کو رائنا کہتے ہو, تو ہم اگر کہتے اس میں حرج کیا ہے؟ رائنا وہ لفظ بگاڑ کر کہتے تھے, صحابہ لفظ بگاڑ کے نہیں کہتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر, میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں. سعد بن معاذ حضور کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ اکبر. ابھی سعد بن معاذ حضور سے یہ کہہ رہے تھے, حضور یہ لفظ رائنا کہتے ہیں, اتنے میں جناب جبرائیل آ گئے. بولے سبحان اللہ. جناب جبرائیل آ گئے, حضور کے غلام کے ادب دیکھا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اے نبی آپ کا غلام صحیح کہہ رہا ہے, وہ لفظ رائنا کہتے ہیں, آج کے بعد اپنے غلاموں کو کہہ دو لفظ رائنا کہنا ہی نہیں ہے, جب بھی کہنا ہے یا کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا, یہ کہنا ہے, یہ کہنا ہے. اللہ اکبر. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو خون کا فوارہ نکلا نا اور آپ کو گھر لے کے گئے, اللہ, صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بھی حضور کے ساتھ, حضور نے فوراً جو دوڑتے ہوئے سعد کے معاذ کے گھر جا رہے ہیں, سعد بن معاذ کے گھر جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا, صحابہ کرام کہتے ہیں حضور اتنا جلدی جلدی ہماری چادریں گر گئی, ہماری چپلیں ٹوٹ گئی, حضور اتنا تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. ہم نے فرمایا بندہ نواز اتنی جلدی کیا ہے؟ فرمایا کہ جلدی ہے نا میاں, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے جانے سے پہلے معاذ اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دے. اللہ اکبر. حضور حضرت سعد کے پاس آئے, سعد بن معاذ کا حضور نے سر اٹھایا اور حضور نے اپنی گود میں رکھ لیا. بولے سبحان اللہ. اور وہ جو آپ کی رگ اختل تھی نا, جہاں سے خون بہ رہا تھا, حضور نے سعد کا وہ ہاتھ اٹھایا اور حضور نے اپنے سر پہ رکھ لیا. جناب صدیق اکبر کہتے ہیں حضرت سعد کا وہ خون بہ رہا تھا, وہ جب خون بہا, خون اتنا بہا کہ میرے مدنی آقا کے چہرے مبارک پر سعد کا خون ہی خون آ گیا, سعد کا خون ہی خون آ گیا. علماء کرام کہتے ہیں یہاں پر سمجھنے والی بات ہے, حضور بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی ہمارا غلام ہم سے محبت کرے تو ہم اس کا خون اپنے چہرے پر لینے کے لیے بھی تیار ہیں, محبت تو کرو. اور پھر کیا تھا, سعد نے حضور کی گود میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ مسکرا دیے, فرمایا اے میرے صحابہ سنو, سعد بن معاذ میرا وہ غلام ہے جس کے انتقال پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے, اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے. اور فرمایا کہ سعد وہ غلام ہے جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے اترے ہیں, 70,000 ملائکہ آسمان سے اترے ہیں. اور جب سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا گیا, حضور خود قبر میں اترے, سعد بن معاذ کو لیا اور قبر میں اتارا, اور حضور نے گویا کہ دونوں ہاتھوں میں سعد بن معاذ کو بھر لیا ہے, رحمت نے اپنے آغوش میں لے لیا ہے. اندازہ لگاؤ اس کی قبر کتنی سہانی ہوئی ہوگی کہ جسے موت بھی سرکار کی گود میں آئی ہے اور جسے مصطفیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا, آپ نے خرید کر انمول کر دیا. اللہ اکبر. جب بدر کا مارکہ فتح ہوا نا تو حضور کی یہ عادت کریمہ تھی, سرکار فتح کے بعد فوراً جاتے نہیں تھے, کم از کم 3 دن سرکار وہاں رکتے تھے. مارکہ فتح ہو گیا پھر بھی رکتے تھے 3 دن. کیوں؟ اب بھی اگر کسی کے اندر دم خم ہے تو آ جائیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جانے والے, آؤ جس کے اندر دم خم ہے آؤ, بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بدر کے میدان میں 70 مشرکین واصل جہنم ہوئے, 70 کو قید کر لیا اور 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. اچھا, حضور کی عادت کریمہ تھی, سرکار 3 دن وہاں رکا کرتے تھے, 3 دن وہاں رکا کرتے تھے, اور 3 دن کے بعد سرکار وہاں سے رخت سفر باندھتے. صحابہ کرام کے توجہ رکھیے گا, بڑی سننے والی حدیث ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دوسرا دن تھا اور حضور نماز عصر پڑھا رہے تھے. کون سی نماز پڑھا رہے تھے؟ ہاں, نماز عصر پڑھا رہے تھے. جب سرکار نماز عصر پڑھا رہے تھے نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم نماز عصر میں مسکرا دیے. بولیں کیا کہ نماز عصر میں مسکرا دیے. جب حضور نے نماز ختم کی نا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے. بندہ نواز آج نماز میں مسکرا رہے تھے، آج نماز میں مسکرا رہے تھے، تو سوال تو بنتا ہے. حضور فرماتے اے میرے غلاموں، تم نماز پڑھ رہے تھے، مجھے دیکھ رہے تھے؟ حضور آگے کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور مسکرا دیے. صحابہ نے پیچھے سے دیکھ لیا، حضور آپ مسکرا دیے. او خدا کے بندو، عبادت تو اللہ کی تھی، تو تم جو ہے نماز میں مجھے دیکھ رہے تھے، یہ تمہاری توجہ نماز کے اندر تھی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو ہمارے عشق و محبت کے امام کہتے ہیں خدا کے بندو، عبادت ہے ہی وہی کہ جس عبادت میں تصور مصطفیٰ ہو. بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بھئی منہ میرا قبلہ شریف کی جانب. وہ جو کعبہ تھا وہ تو کعبہ ہی تھا نا، قبلہ تو نہیں بنا تھا نا. اس کو قبلہ بنایا کس نے؟ بولے مدنی آقا نے نا. مسجد اقصی کی طرف حضور نے 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی نا. قبلہ تو وہ تھا، حضور کی خواہش تھی مالک اس خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے. اللہ نے حضور کی خواہش کو پورا کیا، خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. تو میرے بھائی، حضور کی خواہش پر خانہ کعبہ قبلہ بنا، حضور کی خواہش پر خانہ کعبہ قبلہ بنا. ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کا قبلہ حضور کی ذات ہے. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو کعبے کا کعبہ میرے مصطفیٰ کا روضہ انور ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام حضور کو نماز کی ہاتھ میں تک رہے تھے اور میرے مصطفیٰ مسکرا دیے. اللہ اکبر. فرمایا حضور کیوں مسکرائے؟ فرمایا یارو بات یہ ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ میری طرف توجہ ہونی چاہیے. حضور فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا اور سرکار نماز عصر کی دوسری رکعت میں تھے. حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جناب میکائیل گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہے ہیں. جناب میکائیل گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہے ہیں اور ان کے پر گرد آلود ہیں. بدر کی جو مٹی تھی، بدر کی جو گرد تھی، وہ ان کے پروں پر ہے، جناب میکائیل کے، اور ان کے ساتھ ان کی فرشتوں کی جماعت بھی ہے. اور میں نماز پڑھا رہا تھا، جناب میکائیل گزرتے گزرتے اور مجھے یوں کہتے، توجہ رکھیں میری طرف دیکھیے گا، جناب میکائیل گزرتے گزرتے مجھے یہ کہتے ہیں اے محمد اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جا سکتے ہیں؟ کیا کہا جناب میکائیل نے؟ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم چلے جائیں. میرے مصطفیٰ مسکرا دیے. حضور نے فرمایا ہاں ہاں اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں. ہاں ہاں اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں. تو اس لیے میرے مصطفیٰ مسکرائے کہ دیکھیں جناب میکائیل بھی اجازت لے کے جا رہے ہیں. بندہ نواز ہماری ڈپٹی پوری ہو گئی، آپ کی خدمت کے لیے آئے تھے، اگر اجازت ہو تو چلے جائیں. فرمایا ہاں ہاں چلے جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور کے غلام میدان میں نکلے تو صحیح نا، نکلے تو صحیح. اور پھر دیکھیں بندہ نواز کیسی کم نوازی فرماتا ہے. اللہ اکبر. عمیر بن وہب، یہ بدر کے میدان میں ان کا بیٹا ہو گیا تھا قید، اور پھر ایک عرصے کے بعد مدینے آئے اور جناب عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا بار عمیر بن وہب کھڑے ہوئے، ہاتھ میں ننگی تلوار، صحابہ سے باتیں کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ان کا ارادہ یہ تھا، ان کا بیٹا حضور کے پاس تھا قید، ان کا ارادہ یہ تھا معاذ اللہ میں سرکار کو شہید کر دوں گا اور اپنے بیٹے کو چھڑوا لوں گا. جب جناب عمر نے دیکھا نا عمیر بن وہب آئے ہوئے ہیں تو فرمایا او خدا کے بندو پکڑو اس کتے کو، اس کتے کو پکڑو، یہ حضور کا گستاخ ہے. جناب عمیر بن وہب کو صحابہ کرام پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لائے. ہاتھ میں تلوار تھی، ارادہ ان کا معاذ سرکار کو شہید کرنے کا تھا. اب وہ اپنی بات جو ہے وہ گھمانے لگ گئے تو اس غیب دان نبی نے کہا اے عمیر کیا مجھے معلوم نہیں ہے تم نے آتے ہوئے صفوان بن امیہ سے کہا تھا
اگر میں وہاں پر مارا جاؤں تو میرے بچوں کا خیال کرنا، میں اگر وہاں مارا جاؤں تو میرے بچوں کا خیال کرنا۔ کیا تم نے نہیں کہا تھا فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے نبی واقعی میں نے کہا تھا، اور یہ میں جانتا ہوں یا صفوان جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا، آپ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں۔ اب دیکھیں جناب عمر نے چند جملے پہلے کہا تھا پکڑو اس خدا کے دشمن کو۔ اب جیسے صفوان نے اپنا حضرت عمیر بن وہب نے اسلام قبول کیا، جناب عمر کے تیور بدل گئے۔ اشد علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہے، مومنوں کے لیے نرم دل ہے بھائی، گستاخوں کے لیے سخت ہے۔ اب جناب عمر کے تیور بدل گئے۔ اب جناب عمر کیا کہتے ہیں، اے عمیر سنو، اس سے قبل نا تم مجھے خنزیر سے بدتر لگا کرتے تھے، کیوں؟ تم حضور کے دشمن تھے، اور اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ تم مجھے میرے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارے لگنے لگے۔ بہت سادہ ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، بس سادہ سا اصول ہے میرے بھائی، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ جو حضور کا غلام ہے، ہم کہتے ہیں نا نبی کا جو غلام ہے، بولو نا یار، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، حضور کا غلام ہے نا یار، ہمارا وہ امام۔ بات ختم ہو گئی۔ قبلہ امیر المجاہدین نے جس دور کے اندر جنرل راحیل شریف تھا تو اس کو کہا تھا کہ دیکھ تو گستاخان رسول کو تگڑا جواب دے، میں شیخ الحدیث ہو کے تیرے فوجی بوٹوں کو اپنی پگڑی میں رکھوں گا۔ یہ کلپ موجود ہے۔ کہا کہ اے راحیل، ممتاز قادری کے معاملے میں تو کھڑا ہو جا۔ کہا خبردار، ممتاز ہمارا ہیرو ہے، اس نے گستاخ کو واصل جہنم کیا ہے، تو یہ جملہ کہہ دے میں معذور ویل چیئر پہ بیٹھ کے تیرے گھر کی چوکیداری کروں گا۔ بس بات ختم ہو گئی یار، کیا جھگڑا ہے آپ کا ہم سے؟ حضور کے غلام ہو اور کوئی مقصد نہیں ہے، امت کو حضور کی محبت میں جمع کرنا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ کسی برادری سے، آپ کسی قوم سے، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ حضور کے غلام ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ آپ جب حج عمرے پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کالے رنگ کے ہیں، گورے رنگ کے ہیں، انڈونیشین ہیں، افریقن ہیں، ملیشین ہیں۔ یقین کریں جب میں گیا تو میں نے ہر قسم کے لوگوں کو دیکھا، چھوٹے قد والے ہیں، لمبے قد والے ہیں، کارے ہیں، گورے ہیں۔ خدا کی قسم دیکھ کے جو ہے نا آنکھوں سے اشک بار ہو گیا کہ مالک یہ وہ نبی کہ آج تک قوموں برادریوں پر لوگ لڑا کرتے تھے، اس نبی نے مسلمانوں کو کیسے شیر و شکر کر دیا ہے۔ وہ ایک پورا لشکر گزرا تھا، ترکیوں کا تھا، تو میں کھڑا ہوا تو ان کے ساتھ خواتین بھی تھی، تو مجھے کہا کہ آپ ہماری تصویر کھینچیے۔ ترکی میں اندر کہا، انگلش میں کہا، میں نہیں سمجھا، میں سمجھ گیا تصویر کھینچنے کو کہہ رہے ہیں، تو میں تصویر کھینچی تو کہا کہ پاکستانی، میں نے کہا پاکستانی۔ یقین کریں اس کا اتنا خوش ہو کہ اس نے ایسا کوئی جملہ بولا، مجھے نہیں معلوم کیا بولا، مگر میرا دل موم موم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی حضور کے کلمہ گوئے، ہم بھی کلمہ گوئے ہیں نا، اور بات ہے کیا یار؟ تو حضور سے محبت کریں، پکی سچی محبت کریں۔ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ ہمارے امام ہیں۔ آپ یار وہ اورنگی ٹاؤن کا ایک نوجوان جو شہید ہوا، آج بھی لوگ اس کی قبروں پہ جا رہے ہیں، غازی علم الدین شہید کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں سیدھی سی بات ہے، زندگی میں میری بات پلے باندھ لیں، اللہ کی قسم حضور سے محبت کرنا، ایسی محبت کرنا جیسی صحابہ نے کی۔ صحابہ تو بہت بڑی دور کی بات ہے، جتنا ہو سکے حضور سے محبت کرنا۔ اس دنیا کے اندر بھی سرخرو رہو گے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو رہو گے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو۔ ہاں صاحب فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے نا، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، کہاں ہے مجرم وہ کس کو ملے دامن میں جو تیرے چھپا ہو۔ ہاں فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں کہ سرکار نے چھپایا ہوگا، نہیں نہیں یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، اس کا معاملہ میرا، میں اللہ سے خود ہی بات کر لیتا ہوں۔ اللہ ہمیں سرکار کی شفاعت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔